فلسطین کی پچھلی 150 سالہ تاریخ تنازعات، جنگوں، سازشوں، غداریوں اور ظلم و ستم کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا۔ 3 مذاہب کے پیروکاروں یعنی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ سرزمین نہایت مقدس مقام رکھتی تھی، کیونکہ یہ سرزمین فلسطین اپنے دامن میں ان مذاہب کی تاریخ، ثقافت اور قدیم مذہبی مقامات سمیٹے ہوئے ہے۔ 1878 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں کی گئی مردم شماری کے مطابق فلسطین پر اس وقت تقریباً 87% مسلمان، 9% عیسائی اور 4% یہودی آباد تھے۔ اس دور میں یہودیوں کے ساتھ دنیا بھر میں انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں رہنے والے یہودی بہتر زندگی گزار رہے تھے اور ان میں اپنی الگ یہودی ریاست کی خواہش بھی زور پکڑنے لگی تھی۔ فلسطین سے بہتر جگہ مذہبی اور جیو اسٹریٹجک لحاظ سے ان کے لیے اور کوئی بھی نہیں تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی یہودیوں کے ان ارادوں سے واقف تھے، اس لیے وہ یہودیوں کی فلسطین میں زمین کی خریداری اور ہجرت کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں یعنی برطانیہ، امریکہ، روس اور فرانس کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ نے سینٹرل فورسز یعنی جرمنی، آسٹرو ہنگیرین ایمپائر اور بلغاریہ وغیرہ کا ساتھ دیا۔ سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے برطانیہ کو مقامی عرب لیڈرز کی حمایت کی ضرورت تھی، یعنی اگر وہ بغاوت کریں تو سلطنت عثمانیہ کو توڑا جا سکتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے مصر میں برطانوی ہائی کمشنر سر ہنری میک مہن نے شریف مکہ حسین بن علی الہاشمی کے ساتھ جولائی 1915 سے مارچ 1916 تک 10 خطوط کا تبادلہ بھی کیا۔ اس خط و کتابت میں برطانوی ہائی کمشنر نے شریف مکہ کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف مدد کے بدلے میں عرب علاقوں کو آزاد کرانے کی پیشکش کی۔ شریف آف مکہ نے جنگ کے بعد عرب علاقوں بشمول فلسطین کا کنٹرول حاصل کرنے کے بدلے برطانیہ کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ اسی لیے شریف مکہ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ دوسری طرف برطانیہ نے یورپ اور امریکہ میں موجود طاقتور یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فلسطین میں ان کو نئے وطن کی پیشکش بھی کر دی۔ اسی سلسلے میں نومبر 1917 میں برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ آرتھر بلفور نے برطانوی یہودی رہنما لارڈ روتھسچائلڈ کو خط لکھا۔ اس خط میں یہودیوں کے لیے فلسطین کی سرزمین پر ایک نئی ریاست کے قیام کی حمایت کا یقین دلایا گیا۔ اس اعلان کو تاریخ میں بلفور ڈکلریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح برطانیہ فلسطین کے معاملے میں عربوں کے ساتھ ڈبل گیم کرتا رہا۔ یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین دینا برطانیہ کے جیو اسٹریٹجک مفادات سے مطابقت رکھتا تھا، اس لیے اس نے عرب کے بجائے یہودیوں کو سرزمین فلسطین دینے کا سوچ لیا۔ فلسطین کی جیو اسٹریٹجک اہمیت کیا تھی؟ اس پر یہودیوں کا کنٹرول برطانیہ، امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے لیے کیوں ضروری تھا؟ یہ سب آپ اسی ویڈیو میں آگے دیکھیں گے۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے شام، لبنان، عراق، اردن اور فلسطین سمیت بہت سے علاقے ان سے چھین لیے گئے۔ فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ اب حالات سازگار دیکھتے ہوئے زائونسٹ موومنٹ یعنی صہیونی تحریک میں بھی تیزی آ گئی۔ اس وقت دنیا بھر کی یہودی تنظیمیں فلسطین میں عربوں سے مہنگے داموں زمینیں خرید رہی تھیں۔ دنیا بھر سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہونے لگے تھے۔ سرزمین فلسطین پر بدلتی ہوئی ڈیموگرافی یعنی آبادی کے تناسب نے مقامی اکثریتی عرب آبادی کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ عرب اور یہودی آبادیوں میں کشیدگی کے واقعات ہونا بھی شروع ہو گئے۔ فلسطینی عربوں نے برطانوی انتظامیہ کی یہودیوں کی آبادکاری والی پالیسی کے خلاف 1936 سے 1939 تک منظم بغاوت کر دی۔ اس سے فلسطین میں بدامنی پھیلنے لگی۔ برطانوی انتظامیہ کے لیے ملک کا انتظام سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دونوں آبادیوں کی ایک دوسرے کے خلاف مسلح کارروائیوں نے برطانوی انتظامیہ کے لیے سنگین مسائل کھڑے کر دیے۔ برطانیہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے پیل کمیشن تشکیل دیا۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دے دی۔ عرب آبادی نے پیل کمیشن کی تجاویز یکسر مسترد کر دی۔
عرب فلسطین کی سرزمین کو کسی بھی قیمت پر تقسیم کرنے کے خلاف تھے۔ پیل کمیشن ناکامی کے بعد برطانیہ نے متعدد کوششیں اور بھی کیں کہ کسی طرح عرب اور یہودی اس تنازع کے کسی قابل عمل حل تک پہنچ جائیں۔ ان کوششوں میں وڈ ہیٹ کمیشن رپورٹ اور وائٹ پیپر آف 1939 وغیرہ شامل ہیں۔ برطانیہ کی ان تمام کوششوں میں ایک بات تو مشترک تھی، وہ یہ کہ برطانیہ فلسطین کے مسئلے کے کسی بھی حل میں یہودیوں کو ان کی آبادی اور زمین کی ملکیت کے تناسب سے بڑھ کر حصہ دینا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف عرب آبادی فلسطین کے مستقبل میں یہودیوں کے کسی بھی قسم کے رول کے سراسر خلاف تھی اور وہ فلسطین سے یہودیوں کو نکال باہر کرنا چاہتی تھی۔ ایک طرف تو برطانیہ تنازع کے حل کی کمزور سی کوششیں کرتا رہا تو دوسری طرف یہودیوں کی ایک بڑی تعداد فلسطین میں ہجرت بھی کرتی رہی۔ 1918 میں فلسطین کے برطانیہ کے کنٹرول میں آ جانے کے بعد 1946 تک تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب یہودی یورپ سے آ کر فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ اس ہجرت کے نتیجے میں آبادی کی ڈیموگرافی شدید متاثر ہوئی تھی۔ برطانوی قبضے کے ان 30 سالوں میں یہودی 6% کی ایک چھوٹی سی اقلیت سے 33% کی ایک بڑی اقلیت بن گئے تھے، یا آپ اسے دوسری بڑی اکثریت بھی کہہ سکتے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں نو آبادیاتی دور کا خاتمہ ہونے لگا تو فروری 1947 میں برطانیہ نے فلسطین سے اپنا کنٹرول ختم کر کے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جاتے جاتے برطانیہ نے فلسطین کے مستقبل کو اقوام متحدہ پر چھوڑ دیا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جسے یونائٹڈ نیشنز اسپیشل کمیٹی آن پیلسٹائن کہا جاتا ہے۔ اس 11 ممالک پر مشتمل کمیٹی کے ذمے فلسطین کے مستقبل کو متعین کرنے کا ٹاسک تھا۔ عرب لیڈرز نے اقوام متحدہ کی کمیٹی کو غیر قانونی قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا۔ عرب لیڈرشپ نے اپنی عوام کو بھی کمیٹی سے کسی قسم کے تعاون سے منع کر دیا، جبکہ دوسری طرف یہودیوں کی بین الاقوامی تنظیم جوئش ایجنسی اور جوئش نیشنل کونسل کو عرب لیڈرز کے بائیکاٹ کی وجہ سے کھلا میدان مل گیا۔ یہودیوں کی تنظیموں نے پوری قوت اور وسائل کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹی کے سامنے لابنگ شروع کر دی۔ کمیٹی نے فلسطین کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے اور لوگوں سے ملنے کے بعد مسئلے کے حل پر غور شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی فلسطین کے حل کے معاملے میں اختلافات کا شکار ہو گئی۔ کمیٹی کے 7 ممالک نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی۔ ان 7 ممالک میں بیشتر مغربی ممالک تھے، جبکہ کمیٹی کے 3 ممالک نے فلسطین کو تقسیم نہ کرنے کی تجویز دی، مگر کمیٹی نے اکثریتی رائے کی بنیاد پر اپنی رپورٹ میں فلسطین کو تقسیم کرنے والی تجویز کو مان لیا۔ اسی کمیٹی نے فلسطین کی تقسیم کا مکمل پلان بھی پیش کیا کہ فلسطین کا کون سا حصہ یہودیوں کو دیا جائے گا اور کون سا عربوں کے پاس۔ اگر آپ نقشے میں غور سے دیکھیں تو فلسطین مشرق وسطیٰ میں واقع ہے۔ یہاں ہم فلسطین سے مراد وہ تمام خطہ لے رہے ہیں جو آج اسرائیل کے پاس بھی ہے۔ فلسطین کے شمال اور مشرق میں ایشیا کے دوسرے عرب ممالک جیسے اردن، عراق، شام، لبنان اور سعودی عرب واقع ہیں، جبکہ اس کے مغرب میں افریقہ کا عرب ملک مصر واقع ہے۔ یہ سارا خطہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ فلسطین کے شمال مغرب میں بحیرہ روم ہے، جس کے دوسری طرف قبرص، ترکی، یونان اور یورپ کے دوسرے ممالک واقع ہیں۔ اس طرح فلسطین 3 براعظموں یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ کے عین وسط میں واقع ہے۔ اگر یورپ یا ایشیا سے زمینی راستے سے افریقہ جانا ہو تو فلسطین کے علاوہ کسی دوسرے زمینی راستے سے جانا ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح فلسطین ایشیا اور افریقہ میں پل کا کام کرتا ہے۔ اسی لوکیشن کی وجہ سے فلسطین دنیا کا سب سے پرائم ریل اسٹیٹ ہے۔ جنوب میں اس کی چھوٹی سی دم خلیج عقبہ کو لگتی ہے۔ خلیج عقبہ کے مشرق میں سعودی عرب، جبکہ مغرب میں مصر کا بہت بڑا صحرائے سینا لگتا ہے جو سویز کینال تک پھیلا ہوا ہے۔ خلیج عقبہ کے دوسری طرف آگے جا کر بحیرہ احمر یا ریڈ سی ہے۔ اسی طرح فلسطین اور مصر ہی 2 ایسے ممالک ہیں جن کو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر دونوں لگتے ہیں۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان ہونے والی تمام سمندری تجارت پہلے بحیرہ احمر آتی ہے، پھر سویز کینال کراس کر کے یہ بحیرہ روم میں چلی جاتی ہے۔ دنیا کی بحری تجارت کی ریڑھ کی ہڈی یعنی نہر سویز کینال فلسطین سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے۔ اس طرح اگر نہر سویز سے گزرنے والی تمام ٹریفک پر نظر رکھنا ہو، اسے کنٹرول کرنا ہو یا پھر اسے بند کرنا ہو تو بحری بیڑوں کی فلسطین کے پانیوں میں موجودگی سے بہتر کوئی دوسری جگہ نہیں۔
اس کے علاوہ اگر سوئس کینال کی طرز کی کوئی اور کینال نہر بنانی ہو جو بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کو جوڑے یعنی سوئس کینال کو بائی پاس کرے تو فلسطین ہی وہ واحد ملک ہے جس میں یہ نہر بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں فلسطین ہی مصر کے علاوہ وہ ملک ہے جسے بحیرہ احمر اور بحیرہ روم لگتا ہے یا ان کے قریب۔ فلسطین کے جنوب میں خلیج عقبہ سے لے کر ملک کے درمیان تک کا علاقہ نیجف یعنی النقب کا صحرا ہے۔ ملک کے تقریباً آدھے رقبے پر پھیلے اس بڑے صحرا میں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ فلسطین کے درمیان یہ ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے کا علاقہ ہے۔ اسے ویسٹ بینک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ ویسٹ بینک کا تمام علاقہ جوڈینین ماؤنٹینز کی اونچی نیچی پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ ویسٹ بینک اور النقب صحرا کے مشرق میں بحیرہ مردار یا جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں وہ ہے۔ فلسطین کے مشرق میں دریائے اردن واقع ہے جو فلسطین کی اردن کے ساتھ مشرقی سرحد بھی ہے۔ دریائے اردن شمال میں گولان کی پہاڑیوں سے شروع ہو کر پہلے سی آف گیلیلی تک جاتا ہے، پھر وہاں سے ہوتا ہوا ڈیڈ سی میں گر جاتا ہے۔ سی آف گیلیلی کے ساتھ یہ سارا علاقہ یعنی گیلیلی، اپر جارڈن ریور ویلی اور جرزیل ویلی بہت زرخیز اور زراعت کے لیے موزوں علاقہ ہے، کیونکہ سی آف گیلیلی انسانی استعمال کے لیے صاف پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ویسٹ بینک کے ساتھ یہ ساحلی میدانی علاقہ شیرون پلین ہے۔ یہ علاقہ بھی بہت زرخیز اور زراعت کے لیے بہت موزوں ہے۔ ویسٹ بینک کے اندر فلسطین کا سب سے بڑا اور تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے سب سے مقدس مقام یروشلم واقع ہے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی اس میں سارا نیجف صحرا اور زرخیز جرزیل ویلی اور ساحلی میدانی علاقہ شیرون پلین اسرائیل کو دے دیے گئے۔ صاف پانی کے سب سے بڑے ذخیرے سی آف گیلیلی کو بھی مکمل طور پر اسرائیل کو دے دیا گیا۔ اسرائیل کو دیا جانے والا یہ علاقہ کل فلسطین کے رقبے کا 57% تھا، جبکہ فلسطین کو دیا گیا علاقہ رقبے میں تقریباً 43% تھا، 43%۔ فلسطین کو دیے گئے علاقوں میں لبنان کے ساتھ گیلیلی کا یہ علاقہ، ویسٹ بینک اور غزہ کا یہ شمالی علاقہ تھا۔ یروشلم کا شہر بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیا گیا۔ بحیرہ روم کی 2/3 سے زیادہ کوسٹ لائن بھی اسرائیل کو دے دی گئی۔ جنوب میں خلیج عقبہ تک نیجف صحرا کا علاقہ بھی اسرائیل کو دے دیا گیا۔ اسی وجہ سے اس کی جیو اسٹریٹجک اہمیت بہت بڑھ گئی، کیونکہ اسے بحیرہ روم اور بحیرہ احمر دونوں تک رسائی مل گئی تھی۔ زیادہ انسانی آبادی کے لیے موزوں ساحلی میدانی علاقہ شیرون پلین اسرائیل کو مل جانے سے اس کی زراعت کی ضروریات پوری ہونے لگی تھی۔ پھر یہ میدانی علاقے سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے صنعت اور سمندری تجارت کے لیے بھی بہت موزوں تھے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی کی طرف سے فلسطین کی تقسیم انتہائی غیر معقول اور زمینی حقائق سے دور تھی۔ اس سے واضح طور پر لگتا تھا کہ تقسیم کے نقشے بناتے وقت کمیٹی کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف تھا۔ یہودیوں کی 33% آبادی اور ان کے پاس صرف 7% زمینیں تھیں، پھر بھی ان کو فلسطین کا 57% علاقہ دینا سمجھ سے بالاتر تھا۔ اسرائیل کو صاف پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ سی آف گیلیلی دینے کے لیے اس کے آس پاس کا سارا علاقہ اسے دے دیا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ نہ یہاں یہودیوں کی اکثریت ہے اور نہ اس علاقے کی اکثریتی زمینیں ان کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ جنوب میں نیجف صحرا بھی اسرائیل کو دے دیا گیا تاکہ اسرائیل کو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر دونوں تک آسانی سے رسائی مل سکے۔ حالانکہ نیجف صحرا میں یہودیوں کی آبادی 1% سے بھی کم تھی اور اس صحرا میں 99% فلسطینی عرب آباد تھے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے فلسطین کی تقسیم سے متعلق رپورٹ جنرل اسمبلی میں ریزولوشن 181 کی صورت میں پیش کی۔ جنرل اسمبلی کے رولز کے مطابق فلسطین کی تقسیم اور ایک نئی یہودی ریاست کا قیام تبھی ممکن تھا اگر جنرل اسمبلی یہ قرارداد 2/3 اکثریت سے منظور کر لیتی۔ تقریباً تمام مغربی ممالک اس قرارداد کی حق میں تھے اور تقریباً تمام مسلم ممالک اس قرارداد کے خلاف تھے، اس لیے اس قرارداد کا 2/3 اکثریت سے پاس ہونا آسان کام نہیں تھا۔ طاقتور مغربی ممالک ایک نئی یہودی ریاست کے قیام کے حق میں تھے، شاید وہ اس لیے کہ ان ممالک کو مستقبل میں دنیا کے اس اہم مسلم خطے میں ایک اتحادی اور کانٹر ویٹ مل سکتا تھا۔ ایک مضبوط اتحادی کی تیل کی دولت سے مالا مال اس اہم خطے میں موجودگی ان ممالک کے تجارتی، معاشی، جیو اسٹریٹجک اور دفاعی معاملات کے تحفظ کے لیے ضروری تھی۔
زیونسٹ تنظیموں کو تقریباً 2000 سال بعد فلسطین میں اپنی ریاست کے قیام کی صورت نظر آنے لگی تو اپنے پورے وسائل اور طاقت اس خواب کو حقیقت بنانے میں انہوں نے لگا دیے۔ زیونسٹ تنظیمیں دنیا بھر کی حکومتوں کو یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے لابنگ کرنے لگیں۔ امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی فنڈنگ کرنے والی یہودی تنظیموں اور کانگریس کے یہودی اراکین نے امریکی صدر ٹرومین پر یہ پریشر ڈالا کہ وہ دنیا بھر کے ممالک کو اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالنے پر مجبور کریں۔ زیونسٹ تنظیموں کی امریکہ کے ذریعے پریشر ڈالنے والی کوششیں تاریخ میں بہت اچھی طرح درج ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں۔ امریکی صدر اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کمزور ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ قرارداد کے حق میں ووٹ دیں۔ امریکی صدر اور زیونسٹ تنظیموں کی ان تمام کوششوں کے بعد 29 نومبر 1947 کو جب قرارداد پر ووٹ ڈالا گیا تو کل 57 ممالک میں سے 33 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 13 ممالک نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ 11 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ یوں فلسطین کی تقسیم اور نئی یہودی ریاست کے قیام کی قرارداد نمبر 181 جنرل اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے پاس ہو گئی۔ یاد رہے کہ اس قرارداد میں پاکستان اور بھارت دونوں نے اسرائیل کے قیام کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ عرب لیڈرشپ نے یہ کہتے ہوئے قرارداد کو مسترد کر دیا کہ یہ اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے خلاف ہے۔ قرارداد کے پاس ہو جانے کے بعد برطانیہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ 14 مئی 1948 کی رات فلسطین چھوڑ کر چلا جائے گا۔ برطانیہ کے جانے سے ایک دن پہلے یہودی لیڈرشپ نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ فلسطینیوں نے تقسیم کے خلاف عام ہڑتال کی کال دے دی۔ فلسطینیوں کے احتجاج کے نتیجے میں دونوں کمیونٹیز میں فوراً ہی پرتشدد واقعات شروع ہو گئے۔ یہ خانہ جنگی اسرائیل اور عرب ریاستوں کے مابین جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اسرائیل اور 7 عرب ممالک کے درمیان ہونے والی یہ جنگ 9 مہینے جاری رہی۔ 7 عرب ممالک میں مصر، اردن، شام، لبنان، عراق، سعودی عرب اور یمن شامل تھے۔ جب جنگ عرب ممالک کی ہار کی صورت میں ختم ہوئی تو اسرائیل ایسے کئی فلسطینی علاقوں پر بھی قبضہ کر چکا تھا جو اقوام متحدہ کی قرارداد 181 میں فلسطین کو دیے گئے تھے۔ اس طرح جنگ کے بعد فلسطین 181 قرارداد کے حساب سے بھی اور زیادہ سکڑ چکا تھا۔ عرب اور اسرائیل میں 1956، 1956، 1967 اور 1973 ان 3 سالوں میں بڑی جنگیں بھی ہوئیں۔ ہر دفعہ فلسطین مزید سکڑتا رہا۔ آج کا فلسطین غزہ اور ویسٹ بینک کے چھوٹے سے حصے تک محدود ہو چکا ہے۔ اسرائیل فلسطین کو دیے گئے علاقے ویسٹ بینک میں مزید غیر قانونی آبادیاں بسا کر ان پر اپنا کنٹرول مستحکم کر رہا ہے۔ ویسٹ بینک میں اسرائیل کے یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، جسے ساری دنیا میں غیر قانونی مانا جاتا ہے، مگر واحد امریکہ وہ ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ اس معاملے پر کھڑا ہے۔ فلسطینی سب کچھ چھن جانے کے بعد بین الاقوامی ضمیر پر دستک دے رہے ہیں، مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ فلسطینیوں کا بین الاقوامی ضمیر سے زیادہ گلہ اپنی عرب لیڈرشپ سے ہے جو تمام وسائل ہونے کے باوجود اپنی مقدس سرزمین کا دفاع نہیں کر